بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کو کافی تفصیل سے یہ باتیں بتلا دی گئی تھی۔ آج خلاصے کے طور پر یہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر جو سیاسی نظام ہیں یا اب تک نافذ رہے ہیں اور اب بھی دنیا کے مختلف بر اعظموں میں، مختلف حصوں میں مختلف قسم کے نظام آج بھی رائج ہیں۔ ان تمام نظاموں کو اگر ایک نظر سے دیکھا جائے تو تین قسم کی چیزیں سامنے آتی ہے۔ ایک بادشاہت ہے جس کو منارچی کہا جاتا ہے، اور ایک ہے اشرافیہ جس کو ارسٹوکریسی کہا جاتا ہے، اور تیسری ہے جمہوریت جس کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ بادشاہت کی قسمیں آپ کو قد بتلا دی گئی تھی کہ بادشاہت کے اندر چار قسمیں بن جاتی ہے۔ ایک مطلق العنان بادشاہت جس کو ہم کہتے ہیں نا امریت کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ امریت کہتے ہیں، یعنی کوئی قانون نہیں ہوتا، بس بادشاہ کی زبان قانون بن جاتی ہے، جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اس کو مطلق العنان بادشاہت کہا جاتا ہے یا سلطنت مطلقہ کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم جو آپ کو بتلا دی گئی تھی وہ کیا تھی؟ شورائی بادشاہت۔ شورائی بادشاہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں اگر کوئی قانون ہوتا بھی ہے تو بادشاہ خود بنا لیتا ہے، البتہ لوگوں سے مشورے لیتا ہے۔ کوئی مجلس شورا اس کی ہوتی ہے اور اس سے وہ مشورے لے لے کر کام کر رہا ہوتا ہے، البتہ پابند نہیں ہوتا، لیکن اخلاقی طور پر وہ ان سے مشورے لے کر کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شورائی بادشاہت۔ اور تیسری قسم ہے وہ مذہبی بادشاہت۔ مذہبی بادشاہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں سلطنت حکومت کا سرچشمہ مذہب قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے پہلے جو ادیان گزرے ہیں، یہودی ہے، ہندومت ہے، عیسائی ہے، ان کے یہاں کوئی سیاسی نظام نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے پھر جو لوگ بھی مذہب کے دعویدار ہوتے تھے وہی لوگ کیا کرتے تھے؟ حکومت چلاتے تھے، اپنی منچاہی چیزیں لوگوں کے اوپر لاگو کرتے تھے۔ بہرحال وہ جو بادشاہت ہوتی تھی اس میں چونکہ مذہب کو دخل دے دیا جاتا تھا یا مذہب کا نام استعمال کیا جاتا تھا تو اس کو مذہبی بادشاہت کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ مذہبی بادشاہت کہتے تھے۔ ایک چوتھی قسم بھی ہے جس کو دستوری بادشاہت کہا جاتا ہے۔ دستوری بادشاہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں بادشاہ ایک دستور کا پابند ہوتا ہے، اس دستور کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے۔ دستور در حقیقت وہ دستاویز ہوتا ہے جس کے اندر حکومت چلانے کے مختلف قسم کے اصول و ضوابط لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح حکومت کے نمائندوں میں سے ہر ایک نمائندے کے مختلف اختیارات درج ہوتے ہیں کہ یہ صدر ہے، اس کے ماتحت اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں، یہ وزیر اعظم ہے، اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں، یہ وزیر خارجہ ہے، داخلہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈنگے ہے، اس کے اختیارات یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دستور کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے، تو بعض بادشاہتیں دستوری بھی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ چار قسمیں ہوئی گی بادشاہت کی: مطلق العنان بادشاہت، شورائی بادشاہت، مذہبی بادشاہت اور دستوری بادشاہت۔ دوسرے نمبر پر جو نظام حکومت آتا ہے وہ اشرافیہ کا ہے۔ اشرافیہ کے بارے میں میں نے بتلا دیا تھا کہ قوم کے معزز، محترم، دی قدر لوگ وہ اس بات کے قابل اور لائق سمجھے جاتے ہیں کہ حکومت وہی کرے۔ اس میں پھر میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ ایک علمی اشرافیہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم کے اعتبار سے ماہر ہے اور صاحب استعداد ہے، صلاحیتوں کے مالک ہے علمی اعتبار سے، لہذا ان کو حکومت کا حق حاصل ہے، ان کو علمی اشرافیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ علمی اشرافیہ۔ دوسری قسم ان لوگوں کی وہ نسلی اشرافیہ یا خاندانی اشرافیہ کہلاتے ہیں۔ خاندانی اشرافیہ یا نسلی اشرافیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص خاندان اور نسل کو حکومت کا حق حاصل ہے، اس کے علاوہ کہ ہر کسی کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے مذہبی جماعتوں میں سے اور فرقوں میں سے
شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت ہی حکومت کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی اور حکومت نہیں کر سکتے، کسی اور کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی نظریہ جو ہٹلر تھے نا، ہٹلر، اس کا بھی یہی نظریہ تھا۔ ہٹلر در حقیقت جو ہے وہ فسطائیت کا یا پلوتاری جس کو کہا جاتا ہے، یا جو ہے نا جس کو سوشلزم کہا جاتا ہے، اسی کا داعی تھا، لیکن اس نے ایک چیز اور لازم کر دی تھی، وہ یہ کہتا تھا کہ حکومت کا حق صرف آریائی قوم کو ہے، کسی اور کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کر دیا تھا، یہ اسی نسلی اشرافیہ کے پیداوار تھے، یا اس نسلی اشرافیہ کو چلانے والے لوگ تھے، یا ان کے حمایتی تھے۔ تیسری قسم آپ کو بتلا دی تھی مذہبی اشرافیہ، اور مذہبی اشرافیہ کا وہ جو تصور ہے آج، جس کی وجہ سے یورپ کے اندر، مغربی دنیا کے اندر، بلکہ پوری سیاسی سوچ، فکر اور تصورات کے اندر مذہب کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہدف بنایا گیا ہے، یا اسے نفرت کی جاتی ہے، اسی سے وہی مذہبی حکومتیں وجود میں آئی تھی، جس کو تھیوکریسی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تھیوکریسی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو دوسرا نام کیا ہے؟ مذہبی اشرافیہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھیوکریسی۔ تھیوکریسی کا لفظ عمومی طور پر آپ اپنے لیے یاد رکھیے، کیونکہ یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے سیاست کی اصطلاحات میں، ٹھیک ہے۔ تو تھیو میں نے آپ کو کل بتلا دیا تھا، یہ لفظ دوبارہ میں لکھواتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ایک تھیوکریسی، تھیو کا مطلب ہے خدا، ٹھیک ہے، اور کریسی کا مطلب کیا ہے؟ مضاف الیہ والا ترجمہ کر لو، خدا کی حاکمیت، اس کا ترجمہ بن جائے گا خدا کی حاکمیت۔ اب ظاہر ہے خدا کی حاکمیت بہت بہترین قسم کا لفظ ہے، اور اسی کو دیکھ کر لوگوں نے اس کو قبول بھی کر لیا، لیکن اب خدا کی حاکمیت کیسی ہو، خدا کا نظام کون سا ہے، وہ حکم کیسے چلائے؟ تو ظاہر ہے جو پہلی امتیں گزری ہیں، ادیان گزرے ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو مت ہے وغیرہ، ان کے پاس معاشرتی قوانین وحی کی روشنی میں موجود نہیں تھے، عدالتی قوانین وحی کی روشنی میں موجود نہیں تھے، اس طرح اجتماعی جتنے بھی قوانین ہیں ان کے یہاں موجود نہیں تھے۔ یہودیوں کے پاس توڑے سے 2-3 احکام تھے، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ عیسائیوں کے پاس سرے سے طے نہیں، ہندوؤں کے پاس بھی سرے سے کچھ بھی نہیں تھا۔ لہذا اب انہوں نے کیا کیا، یہ تھیوکریسی میں یہ خدائی حاکمیت، جو مذہب کے دعوے دار ہوا کرتے تھے، پوپ ہوا کرتے تھے، اور کیا کہتے پنڈت ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ہندوؤں کے سربراہ بڑے، ان لوگوں نے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے، جیسے چاہتے تھے لوگوں کو حکم دے دیا کرتے تھے۔ گویا کہ ان کی جو حکومتیں تھی وہ بعین ہی مطلق العنان بادشاہت کی طرح بن گئی، جو چاہتے تھے کرتے تھے، اور دین کے نام پر کرتے تھے، مذہب کے نام پر کرتے تھے، اور ان کا قول گویا کہ حجت سمجھا جاتا تھا، کوئی شخص ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو اپنے خواہشات، مال و دولت جمع کرنے کے لیے پوپ ہمیشہ کے لیے غلط استعمال ہوتے رہے، جس کی وجہ سے مذہب کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی، اور چونکہ یہ حکومت تھیوکریسی کہلاتی تھی، خدا کی حاکمیت پر مشتمل حکومت کہلاتی تھی، تو جب لوگوں کو ان سے نفرت پیدا ہو گئی تو ہر جگہ مذہب کو بدنام کیا گیا۔ آج جو مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیا جاتا یا ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تو اس کے پیچھے مغربی تھیوکریسی کا وہ تصور ہے جس نے انتہائی مظالم ڈھائے تھے۔ اور میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ آخر میں جب عیسائیت کی حکومتیں رہی تھی تو نفرت کے اظہار کرنے کے لیے لوگوں نے احتجاج کیا، اور پھر ایک نئی عیسائیت وجود میں آ گئی جس کو کیا کہتے ہیں؟ پروٹسٹنٹ، ٹھیک ہے۔ وہ مذہب وجود میں آیا اور عیسائیت 2 دڑوں میں تقسیم ہو گئی، ایک مغربی اور ایک مشرقی۔ مغربی جو ہے وہ کیتھولک
عیسائی کہلاتے ہیں، اور جو مشرقی ہے وہ پروٹسٹنٹ عیسائی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج بھی وہ دونوں اپنے وجود رکھتے ہیں۔ بہرحال اس اشرافیت کے جو مذہبی تصورات تھے، مذہبی اشرافیہ جس کو تھیوکریسی کہا جاتا ہے، اس تھیوکریسی مغرب کے اندر چونکہ نافذ ہوئی اور اس نے جو مظالم ڈائے، اس وجہ سے مذہب کو سیاسی طور پر بدنام کیا گیا، مذہب کو سیاسی طور پر بدنام کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں نے جیسے کہا پہلے بتلا دیا تھا کہ کیپٹلزم کے مد مقابل میں، اس کے رد عمل میں اور اس سے نفرت کے اظہار کرنے کے لیے کیا وجود میں آیا؟ سوشلزم وجود میں آیا تھا۔ اسی طرح تھیوکریسی کے مقابل میں ڈیموکریسی وجود میں آیا۔ ڈیموکریسی یہ ایک دوسرے کے بالکل ضد ہے۔ اس میں دیکھیں تھیوکریسی میں خدا کی حاکمیت ہے، اور ڈیموکریسی میں اس میں ڈیمو لفظ جو ہے، ڈیمو یہ عوام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کریسی حاکمیت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کا مضاف الیہ والا ترجمہ کر لو، عوام کی حاکمیت، کیا؟ عوام کی حاکمیت۔ لہذا نتیجہ کیا نکل آیا؟ دونوں کا نتیجہ عوام کی حاکمیت۔ تو اب یہ سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جمہوریت جو ہے یہ ارسٹوکریسی کے مد مقابل میں نہیں ہے، اور اس طرح monarchy کے مقابل میں نہیں ہے۔ اصل مقابلہ یہاں پر کس کا ہے؟ خدا کی حاکمیت اور عوام کی حاکمیت، ان دونوں کا آپس میں، یعنی تھیوکریسی اور ڈیموکریسی، یہ ایک دوسرے کے بالکل ضد ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جب تھیوکریسی کی نفی ہو گئی تو ساتھ ساتھ ارسٹوکریسی کی بھی نفی ہو گئی اور monarchy کی بھی نفی ہو گئی، لیکن در حقیقت لفظی اعتبار سے یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہے۔ کون؟ تھیوکریسی اور ڈیموکریسی، تھیوکریسی اور ڈیموکریسی۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ اب میں نے آپ کو یہ بتلا دیا کہ ڈیموکریسی جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ جمہوریت کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو دیمقراطیہ کہا جاتا ہے، دیمقراطیہ۔ اچھا، میں صرف ابھی اس پر شرعی کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ابھی صرف آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جمہوریت کسے کہا جاتا ہے بس۔ عربی میں اس کو دیمقراطیہ کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ اب جمہوریت اس پر جچتا ہے یہ لفظ یا نہیں جچتا، یہ الگ بات سے پھر میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب باقی چیزیں میں نے آپ کو ساری سمجھا دی تھی۔ اب تیسری چیز جو آخری ہے، جمہوریت یا ڈیموکریسی، یہ آج آپ کو سمجھانا ہے۔ ڈیموکریسی کسے کہا جاتا ہے یا دیمقراطیت کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کی جو ہے لوگوں نے مختلف قسم کی تعریفیں بیان کی ہے، لیکن تمام تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاصے کے طور پر جو کہا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جمہوریت وہ نظام حکومت ہے جس کی ترتیب، تشکیل، پالیسیوں میں عوامی رائے کو کسی نہ کسی درجے میں عمل دخل حاصل ہو۔ کیا ہو؟ وہ نظام حکومت جس کی تشکیل پالیسیوں میں عوام کی رائے کو کسی نہ کسی درجے میں عمل دخل حاصل ہو۔ وہ نظام حکومت جس کی تشکیل و پالیسیوں میں عوام کی رائے کو کسی نہ کسی درجے میں عمل دخل حاصل ہو۔ سمجھ گئے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ اچھا، بعض حضرات جو آسانی کے لیے کہتے ہیں
چونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پر اسی کو سمجھا جاتا ہے دوسری تعریف سمجھیں. ایک تعریف یہ ہو گئی. دوسری تعریف وہ نظام حکومت جس کے فیصلے کثرت رائے کی بنا پر ہو. وہ نظام حکومت جس کے فیصلے کثرت رائے کی بنا پر ہو. اب سمجھ گئے اس بات کو. یہ جمہوریت ابھی سے اس کے تصورات نہیں ہیں. جمہوریت کے تصورات بہت پہلے سے ہیں. اور سب سے پہلے کتاب اس کے بارے میں جو لکھی ہے وہ افلاطون نے لکھی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 400 سال پہلے گزر چکے. انہوں نے جمہوریت پر کتاب لکھی، لیکن جمہوریت کے رد میں لکھی، جمہوریت کے حق میں نہیں لکھی. اور اس کتاب کا نام بھی الجمہوریہ ہے. اور شیخ الاسلام مولانا متقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے دارالعلوم کراچی کا جو کتب خانہ ہے اس میں کتاب موجود ہے. اور بتاتے ہیں کہ سوال و جواب کی صورت میں، جیسے کوئی یہ ہمارے مبسوط ہے نا کتاب الاصل، تو وہ بھی گویا کہ اس طرح ہے. اور وہ گویا کہ وہ مکالمہ کر رہا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی جواب دے رہا ہے، مکالماتی انداز میں. ٹھیک ہے، اس کو مرتب کیا گیا. بہرحال سب سے پہلے کتاب جمہوریت کے بارے میں جو لکھی وہ افلاطون نے لکھی، اور اس کا نام بھی کیا تھا؟ جمہوریت تھا. لیکن جمہوریت کی ضد میں ہے، جمہوریت کے حق میں نہیں ہے. اس کا نام ایسا ہی ہے جسے کہ تسمیت و شیء بھی اس میں ضد ہی کہا جاتا ہے نا. قدریہ ایک فرقہ گزرا ہے، تقدیر کے منکر ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ قدریہ. تو یہ کتاب جمہوریت کی ضد میں ہے، لیکن نام کیا ہے؟ جمہوریت. یہ دے دیں. شروع میں جمہوریت صرف اتنی ہی تھی کہ بادشاہ کوئی فیصلہ کرتا تھا تو سارے عوام کو ایک جلسے کی شکل میں جمع کرتا تھا اور اسے منظوری لیتا تھا. اس زمانے میں چونکہ ریاستیں، حکومتیں چھوٹی چھوٹی ہوا کرتی تھی، سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جا سکتا تھا. اب ریاستیں، حکومتیں بہت بڑی ہو گئیں اور جغرافیائی سرحدات بہت طویل ہو گئے. سارے لوگ ایک جگہ ایک میدان میں جمع کرنا ممکن نہیں رہے. لہذا اب اس نے ووٹ کی شکل اختیار کر دی. ووٹ کی شکل اختیار کر دی. ٹھیک ہے. اب جب ووٹ کی شکل اختیار کر دی نا، لوگوں سے رائے لینا، تو اس کے مختلف قسم کی صورتیں سامنے آئی. لیکن ان صورتوں کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جمہوریت اپنے معنی کے اعتبار سے وہی ہے جو آپ کو یہ بتلا دی گئی. ٹھیک ہے. یعنی وہ نظام حکومت جس کی تشکیل میں، جس کی پالیسیوں میں عوامی رائے کو کوئی نہ کوئی دخل ہو. کہیں پر بھی بعض حضرات نے وہ ترجمہ کیا کہ نظام حکومت جس کے فیصلے کثرت رائے کی بنا پر ہو. کثرت رائے کی بنا پر ہو. ٹھیک ہے. اب یہ فیصلے یہاں تک پہنچے تو اس کے ساتھ وولٹائر جانتے ہو؟ وولٹائر یہ ایک انگریز فلسفی گزرا ہے. اس نے یہ کہا کہ ساری دنیا کو ایک ہی مذہب، ایک ہی سوچ، ایک ہی فلسفے پر مجتمع کر دینا چاہیے، ایک ہی نظام کے ماتحت لانا چاہیے، ایک ہی نظام کے ماتحت لانا چاہیے. اور اس کے لیے اس نے کہا فطری مذہب، فطری مذہب یعنی نیچرل ریلیجن. فطری مذہب کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ بھائی ہر انسان کو مذہبی اعتبار سے پوری آزادی حاصل ہے کہ جس کسی مذہب کے اندر اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اس راستے کو اختیار کرے، اپنا مذہب بنا لے. لیکن اجتماعیت میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اجتماعیت میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اب اجتماعیت کا آغاز ہوتا ہے ازدواجی زندگی سے. اجتماعیت کا آغاز ہوتا ہے کس سے؟ ازدواجی زندگی سے. ایک مرد ایک عورت کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، یہاں سے اجتماعیت کا آغاز ہوتا ہے. یہ اجتماعیت کی پہلی سیڑھی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس اجتماعیت میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے،
باقی انسان اپنے اطمینان قلبی کے لیے کسی بھی مذہب کو اختیار کرے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو اب جمہوریت کے ساتھ اس کو بھی لاحق کر دیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ جمہوریت کے ساتھ اس کو بھی لے لیا گیا۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ لبرلزم وجود میں آیا۔ لبرل کیا آیا وجود میں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مذہب سے آزادی، اجتماعی معاملات مذہب سے الگ تلگ ہو۔ کیا ہے اجتماعی معاملات؟ اس کو دوسرے کہتے ہیں سیکولرزم۔ سیکولرزم، لبرلزم اور سیکولرزم یعنی وہ نظام جس کے اجتماعی معاملات کے اندر مذہب کو کوئی عمل دخل نہ دیا جائے، ہر فیصلہ، ہر بات مکمل آزادی رائے سے ہو، کوئی پابندی نہ مذہب کی طرف سے کسی کے اوپر ہو، نہ اخلاقی اعتبار سے کسی کے اوپر کوئی پابندی ہو، نہ معاشرتی پابندی ہو، نہ کوئی رسمی پابندی ہو، کوئی رواجی پابندی ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ جو انسان جس طرح چاہے اپنی رائے جس کے حق میں دینا چاہے دے سکے، جو نظام اپنے لیے مقرر اور مرتب کرنا چاہے کر سکے، اس کو کہتے ہیں لبرلزم، اور اسی کو کہا جاتا ہے سیکولرزم۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ لبرلزم عام ہے، سیکولرزم اصل میں اس میں یہ لفظ ہے نا سیکولر، یہ دیکھیں یہاں تک، سیکولر کا مطلب ہے دنیاوی، کیا؟ دنیاوی، ازم کا مطلب ہے نظام۔ دونوں کا مشترکہ ترجمہ کیا بن جائے گا؟ دنیاوی نظام۔ کیا؟ ہاں، دنیاوی نظام کا مطلب یہ بنتا ہے یعنی وہ نظام یا وہ سوچ، وہ خیال، وہ فکر جس میں صرف اور صرف دنیاوی مفادات سے متعلق بحث کی جاتی ہے، دنیاوی مصالح سے متعلق بحث کی جاتی ہے، اخروی مصالح مفادات کا اس میں کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، صرف اور صرف کیا مد نظر ہے؟ دنیاوی مفادات مد نظر ہے، دنیاوی مصالح مد نظر ہے۔ جس نظام کے اندر صرف دنیاوی مصالح اور مفادات کو مد نظر رکھ کر پالیسیاں بنائی جائیں، اس نظام کو سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ بادی النظر میں سیکولر وہ نظام ہے جس میں مذہب کو کوئی عمل دخل نہ ہو، وہ نظام ہے جس میں مذہب کو کوئی عمل دخل نہ ہو۔ یہ ترجمہ میں آپ کے لیے لکھ لیتا ہوں۔ سیکولر وہ نظام جس میں صرف دنیاوی مفادات و مصالح مد نظر ہو۔ اچھا، مد نظر، ٹھیک ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس میں مذہب کو کوئی عمل دخل نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیکولرزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیموکریسی جب آئی وجود میں نا، تو اس کا لازمی نتیجہ سیکولرزم کی صورت میں نکل آیا۔ لازمی نتیجہ کیا نکل آیا؟ سیکولرزم کی صورت میں نکل آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈیموکریسی عوام کی حاکمیت، تو اس سے بادی النظر میں دو چیزیں ہمیں حاصل ہو گئی۔ نمبر ایک، عوام کی حاکمیت، نمبر دو سیکولرزم یا لبرلزم، ٹھیک ہے۔ کیسے بھائی؟ عوام کی حاکمیت نے خدا کی حاکمیت کی نفی کر دی، اور جب خدا کی حاکمیت ختم ہو گئی تو مذہب بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جمہوریت یہ عوام کی حاکمیت اور اس سیکولرزم پر بنا ہے۔ جمہوریت کی بنا ان دو اصولوں کے اوپر ہے،
ٹھیک ہے، جس میں کیا ہوتا ہے؟ عوام کی حاکمیت، عوام کی کثرت رائے کو سب کچھ مانا گیا ہے، اور سیکولرزم مذہب سے بیزاری، مذہب سے بیزاری. یہ تو اس کا وہ ڈھانچہ ہے جس کی بنا پر اس کو کڑا کیا گیا. اب آگے آپ کو بتاتے ہیں جمہوریت کی عملی یا اس کے ضمن میں جو چیزیں وجود میں آتی ہے. کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ مونٹیسکو ایک فرانسیسی مفکر گزرا ہے، اور اس نے حکومت کے جو اختیارات تھے ان اختیارات کو مختلف اقسام پر تقسیم کر دیا تھا. کتنے اقسام پر تقسیم کیا تھا؟ 3 اقسام پر. کون کون سے؟ سب سے پہلے مقننہ، کیا؟ اور پھر انتظامیہ، پھر عدلیہ. ٹھیک ہے. جمہوریت کے ساتھ مونٹیسکو کے اس نظریے کو بھی شامل کیا گیا، مونٹیسکو کے اس نظریے کو بھی شامل کیا گیا، بالفاظ دیگر قبول کر لیا گیا. تب جمہوریت کے اندر مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ جو پہلے ایک ہی فرد کے اندر جمع ہوتے تھے، اب وہ مختلف افراد کے درمیان تقسیم کر دیے گئے. ٹھیک ہے. تو جب مونٹیسکو کا اس نظریے کو بھی قبول کیا گیا تو یہ بھی جمہوریت کا حصہ بن گیا. کیا بن گیا؟ جمہوریت کا حصہ بن گیا. اب یہاں سے لے لے کہ چونکہ جمہوریت کے اندر عوامی رائے کو عمل دخل ہے، کثرت رائے کی بنا پر فیصلے ہوتے، عوامی رائے کو عمل دخل ہے. اب مقننہ کیسے بنے؟ انتظامیہ کیسے وجود میں آئے؟ عدلیہ کس طرح وجود میں آئے؟ ٹھیک ہے. 3 چیزیں حکومت کو چلائیں گی، ان میں سے ایک مقننہ ہوگا، اور دوسرا کیا ہے؟ انتظامیہ ہوگا، تیسرا عدلیہ ہوگا. لیکن یہ وجود میں کیسے آئے؟ یہ وجود میں کیسے آ جائے؟ تو اس کے لیے جمہوری ادارے وجود میں آ گئے. ٹھیک ہے. یا جمہوریت کے اراکین سمجھیے. نمبر 1، یہ سمجھے بھائی، یہ بہت اہم چیز ہے. سیاسی جماعتیں. سب سے پہلی چیز جمہوریت میں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں کہ بھائی جب ایک ہر شخص کو پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کرے، تو وہ پھر اپنے لیے کوئی منشور، دستور، کوئی طریقہ بھی بنا سکتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اس کی دعوت بھی دے سکتا ہے. جب ایک شخص نے اپنی ایک رائے بنا لی، ٹھیک ہے، اور اس رائے کو لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کر دیا، تو ظاہر ہے خود بخود اس کی ایک جماعت بنے گی. خود بخود کیا ہوگی؟ ایک نظریہ بنے گا اور ایک جماعت اس کی بنے گی نا. ٹھیک ہے. تو اب اس سے خود بخود جماعتیں وجود میں آ جائیں گی. اس سے کیا لازم آ جائیں گی؟ جماعتیں. جماعتوں کی 3 قسمیں ہوتی ہے. نمبر 1، ایک وہ جماعتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہ مشترکہ مفادات کے لیے وجود میں آتی ہے. مشترکہ مفادات کے لیے. اب اس کو سمجھ، جماعتوں کی قسمیں. نمبر 1، مشترکہ مفادات والی جماعت. مطلب یہ ہے کہ بھئی کچھ لوگ جن کے مفادات مشترک ہوتے ہیں، جن کے جو ہے کیا کہتے ہیں، جن کے فوائد مشترک ہوتے ہیں، تو وہ ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ایک طاقت و قوت بناتے ہیں، اور طاقت و قوت وہ جماعت کی صورت میں بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں مشترکہ مفادات والی جماعت یا تنظیم. انگلش میں اس کو کہتے ہیں انٹرسٹ گروپ. مشترکہ مفادات والا گروپ. ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے دباؤ ڈالنے والی جماعت. اس کو کہتے ہیں، ادھر دیکھو،
پریشر گروپ. اس جماعت کا کیا کام ہوتا ہے پتہ ہے؟ ایک خاص کاروبار سے وابستہ لوگ وہ ایک جماعت بناتے ہیں، پورے کاروبار کے تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک دباؤ ڈالنے والی جماعت کو وجود میں لے کر آتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ حکومت کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ آج ہمارے ہاں کیا بنے ہوئے؟ یونین بنے ہوئے، مختلف قسم کے طلبہ یونین بنے ہوئے، اس طرح تاجروں کی یونین بنے ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ مختلف جماعتوں میں بڑھ گئے. اب جو چینی ملز ہے انہوں نے بھی کیا کیا؟ ایک جماعت بنائی. آٹا ملز نے کیا کی؟ ایک جماعت بنائی. تمام تاجروں نے جو خاص قسم کے مصنوعات سے وابستہ ہے، فیکٹریاں انہوں نے بنائی ہیں، انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ ایک جماعت بنائی ہے. اب وہ جماعت کیا کرتی ہے؟ چیزوں کی قیمتیں خود لگاتی ہیں. حکومت کی طرف سے جب ان کے اوپر دباؤ آتا ہے تو تمام مل مالکان جمع ہو کر کہتے ہیں ہم اپنی مل بند کر دیتے ہیں. اب کیا ہے؟ حکومت کے اوپر پریشر آ جاتا ہے کہ اگر یہ اپنی مل کو بند کریں گے تو عوام کیا کہے گی؟ اس وجہ سے وہ پھر اس کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں کہ بھئی تم نے ملز بند نہیں کرنے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ کہلاتے کیا؟ پریشر گروپ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ پریشر گروپ کہلاتے ہیں. جس طرح یہ مختلف مفادات اور مختلف فیکٹریوں کے مالکان انٹرسٹ گروپ بناتے ہیں، پریشر گروپ بناتے ہیں، اس طرح مذہبی لوگ بھی اپنا کیا بناتے ہیں؟ ایک پریشر گروپ بناتے ہیں. اب مثال کے طور پر بہت سارے مذہبی جماعتوں میں سے ہیں جن کا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مذہب کے تحفظ کے لیے ایک جماعت بنائے ہوئے. اب کوئی بھی فیصلہ ان کی رائے کے خلاف ہوتا ہے وہ احتجاج کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی حقیقت میں کس میں آتے ہیں؟ پریشر گروپ میں آتے ہیں. کس میں آتے ہیں؟ پریشر گروپ میں آتے ہیں. تو جماعت کی دو قسمیں ہو گئی. اس کو تو سمجھ گئے نا اوپر کو؟ پولیٹیکل پارٹی. پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل پارٹی کسے کہا جاتا ہے؟ سیاسی جماعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ پولیٹکس کہتے ہیں سیاست کو، اور جو پارٹی ہوتی ہے جماعت کو پارٹی کہتے ہیں. لہذا سیاسی مفادات والی جو پارٹی ہوا کرتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی جماعت. ٹھیک ہے، سیاسی جماعت کی تعریف کیا ہے؟ وہ جماعت جو ایک خاص نظریہ، ایک خاص منشور لے کر انتخابات میں حصہ لیتی ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ برسر اقتدار آ جائے تو وہ اپنے اس منشور کے مطابق حکومتی فیصلے کرے گی. ٹھیک ہے، اب ہمارے جو مذہبی لوگوں کی جماعت ہے ان کے مد نظر مذہب ہے کہ اگر ان کو اقتدار ملے تو مذہب کے مطابق فیصلے کرے گی. ٹھیک ہے، عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی. جو سوشلسٹ نظریات کے حامل جماعتیں ہیں تو وہ ان کا منشور یہ ہے کہ جب ان کو اقتدار ملے گا تو وہ سوشلزم کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے، اور جو سیکولر پارٹیاں ہیں تو سیکولر پارٹیاں ان کا یہی حال ہے کہ بھائی جو بھی کثرت رائے کی بنا پر عوام کے مفادات میں فیصلہ ہوگا ہم کریں گے، کسی مذہب کے تابع بن کر کوئی کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیکولر پارٹیاں. اس بارے میں یہاں ایک وضاحت کر دوں، ہماری مذہبی جماعتیں جتنی بھی ہیں آپس میں مختلف ہیں، لیکن ان کا گویا کہ ایک چیز پر ان کا اتفاق ہے کہ مذہب کو تابع بنائیں گے. کیا کریں گے؟ مذہب کو تابع کریں، مذہب کی تابع داری کریں گے، مذہب کے مطابق اپنی حکومت کو چلائیں گے. مذہب جس چیز کو جائز قرار دے دے گی ہم اس کو جائز سمجھیں گے، جو حرام قرار دے دیتا ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ اس کی ممانعت کا فیصلہ کریں گے، وغیرہ وغیرہ. سیکولر پارٹیاں کیا ہیں؟ جو ان مذہبی پارٹیوں کے مد مقابل جتنی بھی پارٹیاں ہیں، کیا ہے وہ مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا پی ٹی آئی ہو، یا کوئی بھی جماعت ہو، وہ سارے کے سارے سیکولر ہیں. اور اس وجہ سے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھئی اگر ہمارے کسی کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی مسلمان ہے. ہمارے لیے ساری پارٹیاں جن کے مقاصد میں مذہب شامل نہیں ہے وہ سارے کے سارے ہمارے مد مقابل سیکولر ہے. کیا ہے؟ چاہے وہ مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا
یا پی ٹی آئی ہو یا عوامی نیشنل پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے ہمارے مقابل میں ہیں اور سیکولر ہیں۔ ہم ان کے ساتھ اگر اتحاد کرتے تو اپنے مفادات کی خاطر کرتے ہیں، کون ہمارے مفادات کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سب کے اعتبار سے، اس نظریے کے اعتبار سے ہمارے لیے تمام پارٹیاں برابر ہیں، لہذا جو ہماری مفاد میں ہمارا کام آ سکتا ہے ہم اس کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں، جو نہیں آ سکتا ہم نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا بتلا دیا؟ سیاسی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، ٹھیک ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 جماعتوں کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں ہو گئی۔ تو میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ جمہوریت میں سب سے پہلی چیز جو وجود میں آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سیاسی جماعتیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، انتخابات، اس کو کہتے ہیں الیکشن، الیکشنز، انتخابات۔ انتخابات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ کو بتلایا لوگوں سے رائے لینا، لیکن لوگوں میں کون شامل ہے؟ جمہوریت کے نظریے کے مطابق ہر بالغ انسان وہ رائے دینے کا اہل ہے۔ ہر بالغ انسان کیا ہے؟ رائے دینے کا اہل ہے، وہ مرد ہو عورت ہو، کوئی عامی ہو کوئی عالم ہو، کوئی لکھا پڑھا ہو کوئی جاہل ہو، بس جب وہ انسان ہے اور بالغ ہے وہ رائے دینے کا قابل ہے۔ اور رائے کے اعتبار سے اس معاملے میں کوئی جاہل ہو یا کوئی عالم ہو، دونوں برابر ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں رائے کے اعتبار سے۔ وہ ایک انسانیت کی خاطر ہم دیکھیں گے کہ جو بھی بالغ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، ان پڑھ ہے شہری ہے یا دیہاتی ہے، رائے سب کی ایک ہے اور سب کی ایک حیثیت ہے۔ ہر ایک کا ووٹ ایک ووٹ تصور کیا جائے گا، ہر ایک کا ووٹ ایک ووٹ تصور کیا جائے گا، اس میں انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اب انہی انسانوں سے جو رائے لی جاتی ہے کہ کس کا انتخاب ہو، کوئی تمہارے اوپر، کون تمہارے اوپر حکومت کرے کون نہ کرے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ انتخابات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ انتخابات کہا جاتا ہے، یا اس کو الیکشن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الیکشن۔ پھر ایک الیکشن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ڈائریکٹ الیکشن، ٹھیک ہے، الیکشن خود سمجھے آگے، صحیح ہے، ٹھیک۔ ڈائریکٹ الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام بذات خود، ہر ایک عامی، ہر ایک رعایہ مملکت وہ ووٹ دیتا ہے، ہر ایک رعایہ مملکت وہ کیا کرتا ہے؟ ووٹ دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن یا بلا واسطہ، بلا واسطہ انتخاب۔ اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتلا دیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے آن ڈائریکٹ، آن ڈائریکٹ انتخاب، ٹھیک ہے، الی آخری۔ آن ڈائریکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر بفر زون کا جو علاقہ ہے، یا یہاں ایک کالونی ہے، اس کالونی کے لوگ مل کر اپنے لیے ایک نمائندہ مقرر کرتا ہے، اور وہ نمائندہ پھر جا کر ووٹ ڈالتا ہے۔ تو ووٹ ڈالنے والا ایک ہوتا ہے، لیکن وہ پوری قوم کا نمائندہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر قوم بلا واسطہ انتخاب میں شریک نہیں ہوئی، بلکہ بالواسطہ شریک ہوئی۔ بالواسطہ یعنی اس نمائندے کو اپنا واسطہ بنایا۔ اس نمائندے کو کیا بنایا؟ اس کو کہتے ہیں بالواسطہ انتخاب۔ ایوب کے دور میں یہ نظام ہمارے ملک کے اندر رائج رہا ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ عام انتخابات کو ختم کر کے یہ آن ڈائریکٹ الیکشن کا نظام قائم کر دیا تھا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے اس بات کو؟ پھر انتخابات کی عملی صورتیں، انتخابات کی عملی صورتیں۔
نمبر 1 کثرت رائے. اس کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ یہ بہت خراب قسم کی جماعت ہے، یا اس کو کہتے ہیں کثیر الجماعتی. کیا؟ کثیر الجماعتی، یہ بہتر نام ہے، کثیر الجماعتی. کثیر الجماعتی انتخابات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جماعتیں ہوتی ہیں، اور ہر ایک جماعت، ہر ایک فرد کھڑا ہو کر لوگوں سے رائے لیتا ہے کہ آپ میرے بارے میں اپنی رائے دے دیں تاکہ میں تمہارا حاکم بن جاؤں، تمہارے فیصلے میرے اختیارات میں آ جائے، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا. ہر ایک اپنے منشور کے مطابق لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے کیا کرتا ہے، ان سے جو ہے مطالبہ کرتا ہے. یہ ہے کثیر الجماعتی. جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر کثیر الجماعتی نظام حکومت ہے، نظام سیاست ہے. کثیر الجماعتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں جو بھی آدمی زیادہ ووٹ لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے. جو بھی آدمی زیادہ ووٹ لیتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ جیت جاتا ہے. اس کی خرابی یہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اگرچہ دوسرے ساتھیوں کی نسبت سے، دوسرے مقابلین کی نسبت سے زیادہ ووٹ ملے، لیکن اگر ان لوگوں کی ووٹ کو جمع کیا جائے تو ان کے مجموعہ ووٹ اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں. فرض کر لیں 100 ووٹ ہے. کتنے ووٹ ہے؟ 100 ووٹ ہے، اور 4 آدمی کھڑے ہو گئے انتخابات کے لیے. اب ایک کو پڑ گئے 30، ایک کو پڑ گئے 40، 30 اور 40 کتنے ہو گئے؟ 70، ٹھیک ہے، اور ایک کو پڑ گئے 20، ٹھیک ہے، اور ایک کو پڑ گئے 10، کل کتنے ہو گئے؟ 100. اب یہ 100 ووٹ ہے، سمجھ گئے؟ ان میں سے ایک کو پھر دیکھیں، ایک کو کتنے پڑے؟ 10، ایک کو کتنے پڑے؟ 20، اور ایک کو کتنے پڑے؟ 30، ایک کو کتنے پڑے؟ 40، مجموعہ کتنا ہوا؟ 100. اس کثیر الجماعتی نظام میں یہ آدمی جیت گیا. کیا ہو گیا؟ جیت گیا. حالانکہ 30 20 کتنے ہو گئے؟ 50، اور یہ 60 ووٹ اس کے خلاف ہے. 60 ووٹ اس کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو جیتا ہوا مانا گیا. تو کثرت رائے اس کو حاصل نہیں ہے، کثرت رائے اس کو حاصل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو حاکم بنایا. کیا بنایا؟ تو اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ وہ نظام ہے جس میں قلیل رائے والا، قلت رائے والا بھی کیا کرتا ہے؟ کبھی کبھی کثیر الرائے لوگوں کے اوپر اقلیت اکثریت کے اوپر حاکم بن جاتی ہے. اقلیت اکثریت کے اوپر. اب یہ دیکھو نا، یہ اقلیت ہے نا 40 ہے، اور یہ کیا ہے؟ 60 ہے. تو ان کے پاس اکثریت ہے اور اس کے پاس کیا ہے؟ اقلیت ہے، لیکن یہی اقلیت اس اکثریت کے اوپر غالب آ گئی. سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں کثیر الجماعتی نظام، اور یہ عقل کے بالکل خلاف. ٹھیک ہے، یہ بات ختم. دوسرے قسم ہوتا ہے، یہ دیکھ، سیکنڈ بولٹ سسٹم، سیکنڈ دوہرا انتخاب. کیا کہیں گے؟ صحیح کی دغا نشتے بلیو، دوہرا انتخاب. دوہرا انتخاب کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کہ ایک مرتبہ بہت ساری جماعتیں ہیں، وہ ساری کی ساری کڑی ہو جاتی ہے اور مقابلہ کرتے. کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کرتی ہے. جیسے کہ آپ کو بتلا دیا تھا، اس کو دوبارہ یہاں لکھتے ہیں. ایک نے کتنے لیے؟ 10، ایک نے 20، ایک نے 30، ایک نے 40. سمجھ گئے؟ اب یہ 4 جماعتیں کڑی ہو گئی، 100 ووٹوں میں سے انہوں نے اس طرح ووٹ لے لیے. تو اب اس نظام کے مطابق ان میں سے کوئی بھی جیتا ہوا نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی جیتا ہوا نہیں ہے. لہذا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک خاص فیصد مقرر کرتے ہیں. پہلی مرتبہ انتخابات میں جو پارٹی حصہ لیتی ہے
اس فیصد سے زیادہ اس کو ووٹ لینے چاہیے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ 12%، کتنے؟ 12%۔ جس نے پہلی بار انتخابات میں 12% ووٹ لے لیے تو دوبارہ جب انتخاب ہوگا تو وہ صرف حصہ لے سکے گا، ورنہ نہیں لے سکے گا۔ اب فرض کر لیں اس 10 والے نے 12% سے کم ووٹ لے لیے نا، 12% سے کم ووٹ لے لیے، لہذا اب دوبارہ جب انتخابات ہوں گے تو ان 3 پارٹیوں کے درمیان ہوں گے، اوپر والی پارٹی شریک نہیں ہو سکے گی، لہذا اب انتخابات ہوں گے کتنے؟ اور جیت کا فیصلہ تب ہوگا جب ان 3 پارٹیوں میں سے کوئی ایک 51% ووٹ لے گی، کوئی ایک 51% ووٹ لے گی۔ جیسے کہ ترکی میں یہی نظام ہے، امریکہ میں بھی یہی نظام ہے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ انتخاب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ انتخاب ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بھئی 51% ووٹ آپ کو حاصل کرنے چاہیے، جب تک آپ 51% ووٹ حاصل نہیں کریں گے تو آپ کو اکثریت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اکثریت 100 میں سے کیا ہے؟ اکثریت کا فیصلہ 50 ہو تو نصف ہے، لہذا کوئی بھی اکثریت والے نہیں ہے۔ 51 ہو جائے گا تو 1% میں 1% کی برابری اس کو حاصل ہو جائے گی، لہذا اب وہ حکومت کا اہل بن جائے گا۔ اب ان 3 پارٹیوں کے درمیان دوبارہ انتخابات ہوں گے، ان 3 پارٹیوں میں سے جو بھی پارٹی 51% ووٹ لے لے گی وہی جو ہے برسر اقتدار آئے گی۔ سمجھ گئے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ بیلٹ سسٹم، سیکنڈ دوہرا نظام انتخاب۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب پہلی بار 51% ووٹ کوئی نہ لے سکا تو، ہاں اگر پہلی بار ہی کسی ایک پارٹی نے 51% ووٹ لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ انتخاب کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے وقت زیادہ ہو گیا نا، اس کو ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی کو کل پڑھیں گے۔ تیسری صورت ہے مناسب نمائندگی والا نظام۔ مناسب نمائندگی والا نظام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھو یہاں، مناسب نمائندگی والا نظام، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شخص سامنے نہیں آتا، بلکہ پارٹی کی جو انتخابی نشان ہوتا ہے اسی کو عوام کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پوری ملک کے اندر اگر 3 پارٹیاں انتخاب لڑتی ہے، ایک کا نشان جو ہے وہ شیر ہے، دوسرے کا نشان تیر ہے، تیسرے کا نشان کیا ہے؟ کتاب ہے۔ یہ 3 نشانہائے انتخاب، نشانہائے انتخاب ہو گئے اس کے، یہ کتاب ہے، یہ تیر ہے اور یہ شیر ہے۔ ٹھیک ہے، عوام کے سامنے ہر جگہ انتخابی بوتھ قائم کر دی گئے اور ان کے سامنے یہی 3 چیزیں ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں ووٹ کس کو دے رہا ہوں، کس کو نہیں دے رہا، کون وزیر بنے گا، کون وزیر اعظم بنے گا، کون صدر بنے گا، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے یہ 3 علامتیں ہیں، لہذا وہ اس علامت کو ووٹ دے دے یا اس علامت کو ووٹ دے دے یا اس علامت کو ووٹ دے دے۔ اب ان کے درمیان پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر اس نے 40% ووٹ لے لیے پورے ملک میں، 40% ووٹ لے لیے پورے ملک میں، تو کیا ہوگا؟ حکومت جو بنے گی اس حکومت میں 40% نمائندگی اس کو دے دی جائے گی۔ اس نے 30% لے لی ہے تو 30% نمائندگی اس کو دے دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، 30 کتنے ہو گئے؟ 30 اور 40 70۔ اس کے پاس بھی کتنے ہو گئے؟ 30۔ اس نے بھی 30% لے لیے تو کیا 30% نمائندگی اس کو ملے گی۔ حکومت اس طرح تشکیل پائے گی کہ جس تشکیل میں 40% نمائندگی اس کو اور 30% اس کو اور 30% اس کو کہتے ہیں مناسب نمائندگی والا نظام۔ اور ہماری جو جماعت ہے اس کے منشور کے اندر یہی لکھا ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم پھر اشخاص کی بنا پر حکومت اور انتخابات نہیں لڑیں گے، بلکہ نظریے کی بنیاد پر لڑیں گے۔ کس کی بنیاد پر لڑیں گے؟ اور نظریے کی بنیاد پر جو انتخابات لڑے جاتے ہیں اس کی یہ صورت ہے۔ اب سمجھ گئے اس بات کو؟ تو جمہوریت کے ماتحت بننے والے اداروں میں سے کیا پڑھا آج آپ نے؟ سیاسی جماعتیں پڑھا، اس کی 3 قسمیں پڑھی، پھر دوسری آپ نے کیا پڑھا؟ الیکشن کی مختلف قسمیں وہ آپ کو
بتلا دی گئی. باقی انشاءاللہ پھر کل.